ماہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ اس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا کہ جو پورے عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ہدایت ہمیں کیسے حاصل ہو؟ آج ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر لیتے ہیں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ کیا صرف قرآن کو پڑھنے سے ہمیں ہدایت حاصل ہوگی؟ نہیں، کیونکہ عربک ہماری لینگویج نہیں ہے۔ جب ہم غور و فکر کریں گے، ترجمے پہ غور کریں گے، تفسیر پہ غور کریں گے تو ہمیں ہدایت حاصل ہوگی۔ آج جب ماہ رمضان گزر جاتا ہے تو اکثر و بیشتر لوگ یہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنے قرآن ختم کیے؟ تو کوئی کہتا ہے ہم نے 1 قرآن ختم کیا، کوئی کہتا ہے 2 قرآن ختم کیے۔ تو ناظرین محترم، ماہ رمضان صرف قرآن ختم کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ آج لوگ اس بات پہ بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم 1 پارہ 15 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں، آدھے گھنٹے میں ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں فخر اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک آیت پڑھی اور ہم نے اس کی تفسیر پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا اور ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ قرآن کریم صرف ایک پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے سائے میں ہمیں اپنی پوری زندگی بسر کرنا ہے۔ کیونکہ عربک ہماری لینگویج نہیں ہے، اگر ہم صرف عبارت پڑھتے رہیں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پروردگار ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم عربی کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے، اس کی تفسیر پہ غور کریں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہمارا پروردگار ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ جب تک کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ ہم سے مطالبہ کس چیز کا کر رہا ہے تو ہم اس کی بات پہ عمل کیسے کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ کس طرح سے چلیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم صرف قرآن کی تلاوت نہیں کریں۔ بے شک قرآن کی تلاوت کرنا بھی باعث ثواب ہے، قرآن کے حروف کو دیکھنا بھی باعث ثواب ہے، قرآن کی تلاوت سننا بھی باعث ثواب ہے، لیکن قرآن کا اصل ہدف صرف سننا اور پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کی عبارت، اس کے ترجمے، اس کی تفسیر پہ غور کر کے پوری زندگی قرآن کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا اصل ہدف ہے۔ یعنی ہماری زندگی گزرے تو قرآن کی تعلیمات کے سائے میں گزرے۔